السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اچھا، میں نے اس لیے ڈیوائڈ بھی کیا کہ وہ لمبی، بہت ہی لمبی ہو جاتی فلم۔ اچھا، بات یہ دیکھیں، میں نے تو آپ کو ایسے بتایا اریگیشن کا، مگر اریگیشن والے بہت سارا اس میں گھپلا ہوتا ہے، کانٹریکٹر سے کھانا، پیسے کھانا، اور یہ کھاٹی کے پیسے کھا جانا، اور امبیکمنٹ جیسے روڑی کنال کے مضبوط ہو رہے تھے، پتہ نہیں ہوئے نہیں ہوئے، اللہ کو پتہ ہے، کروڑوں اربوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دروازوں کی ریپیئر کے پیسے ہوتے ہیں، کوئی فارن فنڈنگس ہوئی تھی، وہ پیسے آئے تھے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو اب جو سندھ میں ہے، جو ہے پنجاب کے بعد، یہ گدو بیراج، اس کو پہلے گڈو بولتے تھے، گدو بیراج، اس پہ آئے گا۔ پھر یہ آگے زور ہوگا اس کا سکھر بیراج پہ، پھر یہ آگے کوٹری بیراج، اولان بیراج، اور پھر آگے۔ تو اب کہاں سے ان کے اس بیراج کو بتانا ہے، تو کہاں سے آپ نے کٹ لگانا ہے، انہوں نے کر لیا ہوگا، آئی تھنک سو، دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل، اریگیشن والے۔ اریگیشن کا سیکرٹری اس وقت میرا خیال ہے گدو میں کیمپ لگا کے بیٹھا ہوگا، چیف انجینئر نے، غلام محمد بیراج والے نے غلام بیراج پہ بیٹھا ہوگا، اور وہ سکھر والا سکھر بیراج میں بیٹھا ہوگا، اور ان کے اے سی جو ہیں اس وقت باہر ہوں گے، ان کے ایگزیکٹو انجینئرز باہر ہوں گے، ان کے ایس ڈی اوز باہر ہوں گے، ان کے اے ای اینس باہر ہوں گے، کیونکہ ایمرجنسی ہے نا، تو یہ کراچی میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے ہیڈ کوارٹرز میں، ضرور یہ فیلڈز پہ ہوں گے، اور ٹینٹس لگا کے وہاں بیٹھے ہوں گے، اور وہ ٹنڈیل اور داروغے ان کی کھانے پکا رہے ہوں گے، مرغے پکا رہے ہوں گے ان کے لیے، اور وہاں اریگیشن کے ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ سارے یہ نکلے ہوں گے اس وقت، اور پورے پنجاب میں بھی نکلے ہوں گے، تو ڈپٹی کمشنرز اور اپنے کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، یہ سارے انہوں نے ایمرجنسیز ڈکلیئر کی ہوں گی۔ آلریڈی سندھ پنجاب یہ ڈوبے ہوئے ہیں بارش کی پانی میں، بلوچستان بھی ڈوبا ہوا ہے، سرحد میں جو ہے وہاں بھی، مگر وہاں سچویشن کچھ بہتر ہے۔ تو بلوچستان از دا واسٹ اسٹرائک ان دین سندھ اینڈ پنجاب۔ پنجاب میں ذرا مینجمنٹ ذرا اچھی ہے، وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب میں اس پہ جو بات کر رہا ہوں، کیونکہ سارا زور ہوگا سندھ پہ، سارا پریشر آئے گا سندھ پہ، تو کیونکہ پاس یہاں سے ہونا ہے، سندھ سے پاس ہونا ہے، تو یہ سارے جو ہیں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہوگی، سب فیلڈز پہ ہوں گے اس وقت۔ ہوپ سو، ہم تو اپنے زمانے میں جب تھے تو پولیس میں بھی ایسے کرتے تھے کہ پہلے پلانس بنا دیے جاتے تھے کہ ان کیس آف فلڈ تو سرکاری ریکارڈ کس طرح نکالیں گے، کہاں رکھیں گے، اور جو لاک اپ میں ملزمان ہوں گے ان کو کہاں شفٹ کیا جائے گا، لاٹ آف تھنگس۔ ہم تو کام کرتے تھے نا، تو کام کرنے سے آدمی سیکھتا ہے۔ اب تو اور حساب چل گیا ہے نا، اب تو ہر جگہ لفافے ہی لفافے، لفافے، بریف کیس، سوٹ کیس، اب تو بات بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تو اللہ خیر کرے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ صحیح میں مراد علی شاہ صاحب کو بڑا ایکسپیرئنس ہے، تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دی ہوگی ایمرجنسی سندھ میں، تو یہ سب لوگ جو ہیں باہر ہوں گے، اسسٹنٹ کمشنرز باہر ہوں گے، مختار کار باہر ہوں گے، لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہوگی، دیگیں پک رہی ہوں گی، اور جہاں جہاں بیچارے بارش کے مارے وہ اسکولوں میں، کیمپوں میں ہوں گے، ارے ان کو بارشوں میں تو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے لیے سوکھا راشن موجود ہوگا، گڑ، چنے، اور یہ مکئی کے دانے، چاول، یہ وہ ان کو
دے رہے ہوں گے، کچھ کپڑے پہننے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور بند مضبوط کیے جا رہے ہوں گے، اور روشنی کا انتظام کیا جا رہا ہوگا، بجلی وہاں ہوگی، اگر بجلی نہیں ہے جنریٹرز ہوں گے، جنریٹرز نہیں ہے تو لالٹینیں وغیرہ، یہ ٹارچیں سب سپلائی ہو چکی ہوں گی، کیونکہ یہ خریدتے ہیں نا کیونکہ ہر سال یہ خریدتے ہیں یہ چیزیں، مچھردانیاں، لالٹینیں، اور جناب یہ چارپائیاں اور مینی تھنگس، سیمنٹ، یہ وہ، تو سب تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ یہ فلڈ جو ہے میرا خیال ہے یہ پچھلے سب ریکارڈ توڑ دے گا، اور اللہ معافی دے، تو اس حساب سے دادو ضلع ہے، پچھلے دفعہ وہ بڑا نقصان ہوا تھا جوہی میں اور دادو میں اور سکھر میں، اور یہ تو وہاں پہ سارے بندوبست ہوئے ہوں گے، تو حالانکہ قریب جو بند ہے یہ کمزور ہے ادھر، اور میں نے کہا حیدرآباد والا یہ بند یہ بھی کمزور ہیں، اوپر وہ سکھر کے قریب، آباد کے قریب وہ مارتے ہیں ٹکا، مگر وہ بڑے بڑے لوگ، اب وہ جو ہمارے زمانے میں وہ ایس ایس بی تھا 86 میں، تو جو چھوٹے 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 لوگ ہوتے تھے تو بڑے 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 ہو گئے بہت ہی بڑے لوگ ہو گئے وہ تو وہ مجھے جانتے، میں ان کو جانتا ہوں، تو اب وہ ان کی زمینیں بھی ہو گئی ہیں بڑی بڑی، اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی، تو ان کی زمینوں میں یہ پانی وانی جائے گا، خیر، تو ہوپس ہو کے وہ سارے نکل آئیں گے، ہر علاقے کا ایم این اے باہر ہوگا، ایم پی اے باہر ہوگا، لوگوں سے رابطے میں ہوں گے، عوام خوش ہوں گے کہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ گھوم رہے پانی میں، تو یہ تو ہونا چاہیے، تو اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپر فلڈ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خیر سے نکال لیں گے، تو جہاں پہ بارش کا نقصان ہوا ہے وہاں میرے خیال میں آلریڈی امداد پہنچ گئی ہوگی ان کے پاس، اور وہ جتنے غریب ہو رہے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوں گے، قاسم آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں پانی میں ڈوب رہے ہیں، سٹیزن کالونی میں ڈوب رہے ہیں، حسین آباد میں ڈوب رہے ہیں وہ، اور بجلی والے جو ہیں مستعد ہوں گے، انہوں نے پیسے کھانے چھوڑ دیے ہوں گے اور وہ اپنا بجلی مستعدی سے جاری ہوگی، چالو ہوگی، گدو براج میں جو خود جلایا انہوں نے پیسے کھا کے، گڈو براج پاور جو ہے پلانٹ انہوں نے خود جلایا نا، میں نے تو بتا دیا نا، ابھی چیئرمین نیب کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو جب کولنگ پیڈ ہی نہیں لگائے، کولنگ پیڈ کے بغیر ہی چلایا تو اس میں آگ لگ گئی۔ اب یہ دے گا ان کا جو پی ڈی ہے یا ان کا جو چیف انجینئر، وہ یہ رپورٹ دے گا کہ پانی آ گیا تھا اندر، اس سے آگ لگ گئی، پانی نہیں آیا تھا، انہوں نے خود لگائی ہے کیونکہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں۔ تو اس میں ایف آئی اے والا وہ ڈی جی جو ہے ثناء اللہ، اس کی بھی کھنچائی ہونی چاہیے کہ اس وقت جب ایف آئی اے نے پکڑا تھا 4 ارب روپے کا ان کا، تو اس نے ان کے مالک کو کیوں نہیں پکڑا، کمپنی کے، جس کمپنی نے پیسے کھائے تھے، اور پیسے کتنے ریکور کیے اس نے۔ تو میں تو اس پہ بات کروں گا، پھر ثناء اللہ پہ پورا پروگرام کروں گا۔ تو ان کے وہ جو ڈی ڈی تھے ایف آئی اے کے، چاچڑ صاحب، اور ساتھ میں لیڈی بھی تھی، اب نام نہیں لے رہا ہوں، تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، ہم نے پکڑ لیا، تو وہ جو پکڑے تھے وہ نوکریوں سے ڈسمس ہوئے نہیں ہوئے، وہ جیل میں ہیں یا ضمانتوں پہ ہیں یا واپس نوکریاں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو چیئرمین نیب صاحب آ گئے نا ہمارے،
پولیس سروس کے، آفتاب سلطان از اے گڈ آفسر. تو آفتاب سلطان صاحب یہ سب دیکھیں نا ان کے کارنامے. تو انہوں نے کیا کیا، میں نے تو 2 ریکارڈ کی ہیں اپنی ویڈیوز، اور اس میں 107 ویڈیوز جو میں ریکارڈ کی ہیں، اس میں 50 کے قریب تو میں نے نیب کے پچھلے چیئرمین اور نیب کے خلاف کیے ہیں. جب کوئی نام نہیں لیتا تھا نیب کا تو میں نے کی، اور ڈرتے تھے سارے. اور ایک یہاں پہ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے چیف سیکرٹری سندھ کو لیٹر لکھا کہ آپ ڈومیسائل دو ہمیں، تو وہ دینے کے لیے تیار تھے. اور پھر میں نے منع کیا، خبردار ان کا نیب کا کام نہیں ہے کہ ڈومیسائل لوگوں کے پوچھیں کہ کہاں ہیں تم، کہاں، کون سے، کس سیکشن کے تحت. اینی وے بہرحال اب ایکشن فل لیں تو اللہ کرے گا یہ سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد.